حضرت نوح اللہ کے رسول تھے جنہیں ایک ایسی قوم کے پاس بھیجا گیا تھا جو بت پرستی اور گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر مورتیوں کی پوجا کرتے تھے اور حق کی راہ سے بہت دور جا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح اسلام کو پیغمبر بنا کر ان لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بہت پیار اور نرمی سے سمجھایا اور کہا، اے میری قوم، کیول اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر تم صحیح راہ پر نہیں آؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ قوم کی نافرمانی حضرت نوح نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے۔ زیادہ تر لوگ ان کی بات کا مذاق اڑاتے اور کہتے، تم ایک عام انسان ہو، تم میں کوئی خاص بات نہیں، تم جھوٹے ہو۔ ان کے اپنے گھر والے، یہاں تک کہ ان کی پتنی اور بیٹا بھی ان کے دشمن بن گئے اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کا عذاب اور جہاز بنانے کا حکم جب قوم کی ضد اور نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑا جہاز بنائیں۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑا جہاز بنانا شروع کیا۔ لوگ انہیں جہاز بناتے ہوئے دیکھ کر اور بھی زیادہ مذاق اڑانے لگے۔ حضرت نوح نے ان سے کہا، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تم سمجھو گے۔ طوفان اور جہاز کا سفر۔ اللہ کے حکم سے ایک بھینکر طوفان آیا۔ آسمان سے لگاتار موسلدھار بارش ہونے لگی اور زمین سے پانی ابلنے لگا۔ پورا علاقہ پانی میں ڈوب گیا۔ حضرت نوح نے اپنے ایماندار ساتھیوں اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو جہاز میں سوار کر لیا۔ ان کا بیٹا اور ان کی پتنی جو ایمان نہیں لائے تھے پانی میں ڈوب گئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جہاز پر آنے کے لیے کہا تو اس نے کہا، میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا، لیکن اللہ کا عذاب اتنا بھیانک تھا کہ کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکا۔ نئی زندگی کی شروعات طوفان کے بعد جب پانی اتر گیا تو جہاز ایک پہاڑ پر آ کر ٹھہر گیا جسے جدی پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نئی زندگی کی شروعات کرنے کا حکم دیا۔ سبق۔ حضرت نوح کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی صبر اور ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہمیشہ کامیابی دیتا ہے۔ یہ واقعہ قرآن کے کئی سورتوں جیسے سورت ہود، سورت نوح اور سورت انبیاء میں ورنت ہے۔